آج ماہ رمضان المبارک کی 6 تاریخ اور پہلا جمعۃ المبارک آ گیا ہے۔ اس بابرکت دن میں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے اور کون کون سے مقاصد کے لیے پڑھنا ہے، اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ ماہ رمضان المبارک سعادتوں اور روحانی لطافتوں کا مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے میں اللہ رب العزت بندوں کی دعاؤں کو کثرت سے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہیں۔ اس بابرکت مہینے کی جتنی زیادہ فضیلت بیان کی جائے وہ کم ہے۔ ماہ رمضان المبارک برکتوں والا، خوشیوں والا، کامیابیوں والا، ترقیوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں دعاؤں کی مقبولیت کی جاتی ہے، توبہ قبول کی جاتی ہے، بندوں کی بخشش اور مغفرت کی جاتی ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جنت مانگنے والوں کو جنت مل جاتی ہے، جہنم سے آزادی مانگنے والوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، تنگ دستیوں اور غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں اور بری بلاؤں سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے۔ جادو جنات کے وار سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اس بابرکت مہینے کی برکتیں حاصل کر کے، اس بابرکت مہینے میں ذکر الہی کر کے، اس بابرکت مہینے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھ کے، اس بابرکت مہینے کی دعائیں پڑھ کے، اس بابرکت مہینے کے خاص الخاص وظائف کر کے، اللہ رب العزت کو اسم اعظم سے پکار کے، قرآن پاک کی سورتوں کو پڑھ کے آپ رب کریم کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اللہ سے اپنی باتوں کو منوا سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو مقبول کروا سکتے ہیں۔ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور جمعۃ المبارک کا دن ویسے بھی بڑا فضیلتوں والا دن ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک میں جب جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو سوچنے پر بھی عطا کر دیتا ہے، مانگنے پر بھی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے آپ آج کے اس بابرکت دن میں جو مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ نے پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچنا ہے، پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی طرح کی بیماری سے بچنا ہے، چاہے وہ ٹانگوں کی بیماری ہے، چاہے وہ کمر کی بیماری ہے، آدھے سر کا درد ہے، شوگر کا مرض ہے، کوئی بھی مرض ہے، تو آپ بیماریوں سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن ضرور کریں۔ اس کے علاوہ بہت سارے کمنٹس آتے ہیں کہ بہن ہم پر بہت زیادہ قرض ہے، ہم قرض ادا نہیں کر پاتے، ہم محنت بھی بہت کرتے ہیں لیکن قرض ادا کر ہی نہیں پاتے۔ تو قرض پہاڑ جتنا ہو پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں پھر بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہیں یا خواہش کو پورا کروانا چاہیں تو آپ نے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں اس عمل کو، اس وظیفے کو، ان کلمات کو ضرور پڑھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو مقبول کرے اور آپ جو مانگتے جائیں وہ آپ کا مقدر بن جائے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں گی جس کے پڑھتے ہی مانگنے والوں کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، وہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس آدمی نے یہ کلمات پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ جب اس شخص نے ان کلمات کے ساتھ دعا کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی یہ دعا سن لی، اس کو یہ کلمات پڑھتے ہوئے سن لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی ہے، اور جب یہ کلمات پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو مقبول فرما لیتا ہے، اور جو کچھ بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، اور سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک بیان کی۔ تو یہ اتنے بابرکت کلمات ہیں جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کلمات کو پڑھتے ہی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو توجہ سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا، سمجھیے گا، اور پھر آپ نے آج کے بابرکت دن میں اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے وہ آپ کی خالی جھولیوں میں ڈال دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اللہم انی اسألوک بأنک لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ ان کلمات کو آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 3 مرتبہ آپ نے یہ والی دعا پڑھنی ہے، اور اس دعا کو پڑھنے سے پہلے چاہے 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھ لیں۔ آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک پڑھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آج کے اس بابرکت دن آپ کا درود پاک پیش کیا جائے گا۔ فرشتے آپ کے درود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پھولوں کے گلدستے کی طرح پیش کریں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہو، تو آج کے اس بابرکت دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے، خواتین کھانا بناتے، مرد حضرات کاروباری اڈوں پر بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، صلو علی الحبیب پڑھ لیں۔ زیادہ لمبا درود پاک نہیں آتا تو آپ نے کیا کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے پڑھیں، اس کی کوئی تعداد نہیں، چاہے کم پڑھیں چاہے زیادہ پڑھیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آج کے اس بابرکت دن درود پاک کی کثرت ضرور کریں۔ اور جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے تو پھر 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی دعا صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 100 مرتبہ 100 والی تسبیح آپ نے پکڑنی ہے، اور تسبیح کے ہر دانے پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو ان بابرکت ناموں سے پکارنا ہے، اس قرآنی آیت سے پکارنا ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی ہمارا وکیل ہے اور وہی ہمارا کار و ساز ہے، جب آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کی طرف جوش مارے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسے گی۔ 100 مرتبہ صرف حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنے سے۔ جب آپ 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں تو پھر آپ نے 63 مرتبہ 63 ٹائمز آپ نے کیا کرنا ہے، یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو کا ورد کرنا ہے۔ یا لطیفو اللہ تعالیٰ کا وہ خوبصورت نام ہے جس کے مطلب ہے لطف و کرم والے، اور جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو لطف و کرم والے کہہ کر پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دیکھ کر مسکرائے گا۔ یاد رکھیے گا، جب آپ اللہ تعالیٰ کو صفاتی ناموں سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جس طرح آپ اپنے بچوں کا نام پیار سے کوئی بھی رکھ دیتے ہیں، یعنی اصل نام اس کا کوئی ہوتا ہے لیکن پیار سے آپ اسے کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں، تو وہ بچہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے گھر والے یا میرے عزیز میرے پیارے مجھے پیار والے نام سے پکارے ہیں، تو جس طرح وہ بچہ خوش ہوتا ہے، اسی طرح جب آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے صفات سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی بڑا راضی ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جلال میں ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت فل جوش میں ہوتی ہے، تو اس وقت میں جو بندہ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطائیں کرتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے اس وقت دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور پھر بندہ جو مانگتا جاتا ہے وہ اسے ملتا جاتا ہے، بندے کا نصیب اس وقت بلندیوں تک عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کامیابیاں چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں، اس کے علاوہ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کاروبار کو اچھا کرنا چاہتے ہیں، تو آج کے دن سے آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے، کیونکہ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور پہلے جمعہ کو اگر آپ یہ وظیفہ شروع کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کا سلسلہ بھی آج سے شروع ہوگا، اور آج سے ہی رب کریم آپ کی ہر دعا پر کن فیکون کی مہر لگائے گا۔ کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کے ساتھ بڑے خاص ہوتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد رمضان المبارک کے آپ بڑے بڑے خزانے پا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کر سکتے ہیں، دولت سے مالا مال ہو سکتے ہیں، کامیابیاں آپ کے قدم چوم سکتی ہیں، صرف جمعۃ المبارک کے دن ان کلمات کو پڑھنے سے۔ رمضان المبارک کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، تو پہلے جمعہ کو ہی اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں، اپنے نصیب، مقدر اور حالات کو بدلتا ہوا، چمکتا ہوا آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب آپ نے یا لطیفو
63 ٹائم پڑھ لینا ہے. آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا تھا. پھر اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. مایوس اور پریشان لوگ آج کی یہ ویڈیو کبھی نہ سکپ کیجیے گا اور آج کا یہ عمل کبھی نہ چھوڑیے گا، کیونکہ آج یہ رمضان المبارک کے پہلے جمعے کا بہت بڑا تحفہ ہے جسے آپ نے پکڑ لینا ہے، تھام لینا ہے. اور جس بندے کے ہاتھ جمعۃ المبارک کا یہ تحفہ لگ گیا، سمجھ لیں کہ اس کا مقدر اور نصیب ضرور چمکے گا. تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ آج کا مختصر سا عمل تھا، آسان سا وظیفہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتی ہوں آپ سب کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کامنٹ کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. جزاک اللہ.